بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ما بملک۔ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے وہ انسان بڑا فیروز بخت ہے، بڑا سعادت مند ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ اسے صحت کے عالم میں اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت اور بندگی کو بجا لانا چاہیے۔ جس بندے کے سر پہ کوئی پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، ہمیشہ خوشحالی ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اس انسان کو بھی ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک نے اپنا فضل اس بندے پر فرمایا ہے، خوشحالیاں بھی عطا فرمائی اور صحت و تندرستی کی نعمت سے بھی اللہ نے اسے مالا مال کیا۔ جس بندے پہ مصیبتیں آ جائیں، مصائب و الام کا ڈیرا ہو اور مصیبتوں نے اسے ہر وقت گھیر رکھا ہو، بندہ مشکلات میں ہو، پریشانی میں ہو، دشواری میں ہو اور پریشانیاں اور مشکلات چھٹنے کا نام نہ لیتی ہوں، اسے دور نہ جاتی ہوں، تو اس پریشان حال بندے کے لیے بڑا مجرب، بڑا بہترین، بڑا آسان ایک وظیفہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو صدقہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے گھر سے ساری پریشانیاں، مصائب و الام اور مصیبتوں کا ڈیرا چھٹ جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور بندے کے دامن میں خوشحالیاں آ جائیں گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، بالکل آسان وظیفہ ہے۔ جو پریشان ہو، مصیبت میں گرا ہو، اسے چاہیے کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک دن میں 12,000 مرتبہ فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نفل کی نیت کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائے اور 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، پھر 1,000 مرتبہ پڑھ کے کھڑا ہو اور 2 نفل اسی طریقے سے ادا کرے۔ اس طرح 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے اور ہر 1000 کے بعد 2 نفل ادا کرے اور دونوں نفلوں کی ہر رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ جب وہ 12,000 بار بسم اللہ کا ورد مکمل کر لے، نوافل پورے ہو جائے، اس کے بعد دوزانو ہو کر بیٹھ جائے اور 11 بار آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پھر اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بازو اٹھائے اور دعا کرے۔ یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، جو دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرما لے گا۔ اس پہ جو مصیبتوں کا ڈیرا تھا، پریشانیاں تھی، دشواریاں تھی، تنگ دستیاں تھی، اس ورد اور وظیفے کی برکت سے رب کائنات اس کی ساری پریشانیاں اور سارے مصائب و الام کو دور فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے مصائب و الام کو اپنے محبوب کے صدقے دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔